موقع ہیں. ویسے مومن کو بہکانا شیطان بھی کہہ رہا ہے ٹفسٹ کام ہے دنیا میں, آسان نہیں ہے. لیکن 3 نمبر 1, اگر کبھی مومن کو غصہ آ جائے, وہ غصے کے اندر ایسی اس کی عقل ختم ہوتی, اور ایسا میں کنٹرول کرتا ہوں, غیبت کرے, توہین کرے, گالی دے, ایلیگیشن لگائے, غصے میں آدمی کہاں خیال کرتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کتنی سچ ہے کتنی کھوٹی. نمبر 2, جب مومن کو 2 آدمیوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہو جن میں ایک اس کا اپنا ہو اور ایک غیر ہو, یہ ایسا موقع ہے کہ اس کا ایمان جسٹ لائک فٹ بال میرے ہاتھ میں, ذرا بھی وہ کیئرلیس ہوا اپنے والے کا فیور کر گیا اور پورا ایمان اس کا میں نے ضائع کر دیا. اور تیسرا یہ کہ جب کسی نامحرم عورت کے ساتھ کسی جگہ پہ اکیلا بیٹھا ہو, چاہے قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہ بیٹھا ہو, بھائی ادھر نامحرم مرد اور عورت ایک جگہ پہ آ گئے. فیس بک کا اصل جو پرابلم جس کی وجہ سے میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی, شیطان جناب نوح کو اپنے بزنس کی وہ ٹرک بتا رہا ہے جو کوئی بزنس مین دوسرے کو نہیں بتاتا. کہا نامحرم کے ساتھ اگر مومن کہیں جمع ہو جائے اکیلے, چاہے وہ کتنے ہی مقدس مشن پہ کیوں نہ ہو, چاہے کتنی بڑی عبادت کیوں نہ کر رہے ہو, اس وقت اس کو مس گائیڈ کرنا اتنا آسان ہو جاتا. برسیسا نے یہی غلطی کی. نمازی ہے, روزے دار ہے, تورات پڑھنے کا عادی ہے, ذکر خدا کرتا ہے, اعمال کرتا ہے, بھول گیا کہ جب بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنی بہن کو چھوڑے جا رہے ہیں, ہمیں آپ پہ اتنا ٹرسٹ ہے, بہن سامنے رہے گی تو آپ دعا کریں گے, اچھا چھوڑ جاؤ تمہاری مرضی. بس اوپننگ دے دی اس نے شیطان کو. ایمان کس طرح ختم ہوتا ہے, ابھی تو ایک گناہ ہوا نا. اب جب ایک جگہ پہ دونوں ہیں, چاہے ایک اتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو, نیچر تو نیچر ہے نا, ہیومن نیچر تو وہی ہے, آخر اس سے گناہ ہو گیا. اب امام نے کہا دیکھو ایک کے بعد اس نے دوسرا گناہ کیا, چانس تھا, گناہ کر لیا اس نے بہت بڑا, ابھی بھی توبہ کر لیتا, اپنی غلطی مان لیتا تو ایمان کم از کم اس کا بچ جاتا, پنشمنٹ ملتی نا بھائیوں کی طرف سے. مگر آدمی کہاں پہ اپنی غلطی مانتا ہے, آرگومنٹ لے کے آتا. اب یہ جو گناہ کیا اس کے نتیجے میں وہ بچی پریگننٹ ہو گئی. اوہو, میری اتنی رسپیکٹ ہے میری قوم کے اندر, اور اب جو لوگوں کو پتا چلے گا اتنا مجھے ذلیل کریں گے, نہ عزت بچانا. چنانچہ جب وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی تو اس کا گلا کاٹ کر اس کو قتل کر کے جنگل میں لے جا کے دفن کر دیا. امام نے کہا دیکھو اسٹیج نامحرم کے ساتھ جمع ہو گیا, جو اکثر مراجع کے نزدیک حرام اور گناہ بھی. خیر آپ کے مرجع کا فتویٰ تو آپ کو الگ سے معلوم کرنا, لیکن ان جرنل جو ایک فتویٰ, اور وہاں کیا تھا بھائی, یہ تو خالی دعا کے لیے آئی, میں دعا کروں, اس کے بعد اس سے بڑا دوسرا گناہ ہو, پھر بھی نہیں رکا, توبہ نہیں کی, تیسرا گناہ ہوا قتل. اب ہوا کیا کہ ادھر تو شیطان نے اس برسیسا سے قتل کرایا, ادھر جا کے اس کے بھائیوں سے کہا کہ بھائی تمہاری بہن کہاں ہے, کہا ان سیف ہینڈ. برسیسا جیسے مقدس آدمی کی عبادت خانے کے کسی کونے میں پڑی. کہا کہ نہیں, وہ تمہاری بہن سے حرام کام کر کے اسے قتل کر چکا ہے. بھائیوں کو یقین نہیں آ رہا, نکل جاؤ یہاں سے, اتنے نیک آدمی کے بارے میں یہ بات کہتے ہو. ٹھیک ہے جاؤ جا کے پوچھ لو, اور اگر وہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرے تو جگہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کہاں اس نے دفن کیا ہے, اپنے ہی عبادت خانے کے کونے میں. ڈیڈ باڈی کو لے کے باہر نکلنا بھی ایک خطرہ ہوتا تھا, ہو سکتا ہے اپنے مصلی کے نیچے ہی اس نے دفن کیا ہو. اب یہ گئے بھائی, کہا برسیسا سے وہ ہماری بہن کا کیا ہوا, دعا کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا, وہ اس کو ہیلتھ ملی کہ نہیں ملی. برسیسا نے کہا کیسی بہن, میں نے اسی دن دعا کی تھی, وہ ٹھیک ہو گئی تھی, چلی گئی. امام نے کہا بہت اہم جملہ ہے امام کا. امام نے کہا ذرا دیکھو اس کا یہ ایولیشن دیکھیے آپ. کہا کہ دیکھو قتل کا گناہ کیا, اب اس سے بڑا گناہ کیا جھوٹ بولنے کا. ہم اور آپ تو کہیں گے کہ قتل بڑا ہے جھوٹ چھوٹا, امام فرما رہے نہیں, قتل بڑا گناہ, قتل سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا. صادقین کا ماننے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ عام جھوٹ کی بات کہہ رہے, اور جس جھوٹ کے ذریعے آپ گورنمنٹ سے بینیفٹ لے لیں وہ تو ڈبل گناہ ہو گیا. لیکن
ٹائم بالکل میرے ہاتھ سے نکل رہا. خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا جھوٹ بول, ابھی بھی توبہ کر لیتا, مگر نہیں, اپنے جھوٹ پہ اصرار کر رہا. تو شیطان تو بتا چکا تھا. انہوں نے کہا اچھا ہماری بہن چلی گئی, یہ کہہ کے جو شیطان نے ان کو لوکیشن بتایا تھا نا کہ کہاں پہ قبر ہے, وہ جو زمانے کا ٹم ٹام تھا اس کی مدد سے یہ لوگ پہنچے وہاں پہ, اور جانے کے بعد قبر کھود رہے, اور واقعاً بہن نکل آئی. اور جیسا میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی جانماز کے نیچے ہی قبر ہو. کہا کہ یہ کیا, اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ سیدھے گئے کنگ کے پاس. اچھا بادشاہ کو بھی اس پہ بڑا ٹرسٹ, اور جب جتنا زیادہ آپ کو ٹرسٹ ہو, جب وہ آدمی کھوٹا نکلے گا تو اتنا ہی اس کے خلاف غصہ آتا. بادشاہ نے کہا اس آدمی نے ساری قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے, برسیسا ہینگ کر دو اسے. اب امام کہنے دیکھو اصل جو جملہ تھا میرا وہاں یہ ہے اصلی جملہ جہاں پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لایا گیا. سارا کراؤڈ آ گیا جس عزت کو بچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا گناہ کر رہا. اب اس سے زیادہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے. پھانسی کے اوپر ہینگ کرنے کے لیے لے جایا گیا. ایک بار شیطان اس کے قریب آیا اور کہا دیکھ تیرا خدا تو تیری ہیلپ نہیں کر رہا. سورہ حشر امام فرماتے ہیں یہ برسیسا کا واقعہ ہے. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. سورہ حشر قرآن کا سورہ 58 اس کی آیا. امام نے کہا یہ برسیسا کے بارے میں کہ شیطان قریب آیا اور کہا تیرے خدا نے تو تجھے نہیں بچایا, ابھی مجھ کو خدا مان لے, یہ میری گارنٹی ہے کہ میں تجھے بچا کے لے جاؤں گا, تیری زندگی بچ جائے گی. پریشانی کے عالم, موت سامنے نظر آ رہی ہے. کہا اچھا میں تجھ پر ایمان لایا, مجھے بچا لے. قرآن کی آیت کا ترجمہ سنی, اذ قال للانسان, یاد کرو وہ وقت جب شیطان نے ایک انسان سے کہا تھا کفر اختیار کرو. فلما کفرا, جب اس آدمی برسیسا نے بات مان لی, قال انا بریء منک, شیطان نے کہا میں تمہاری کیا مدد کروں, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو خود اس اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کے شیطان بھاگا اور ادھر لیور کو حرکت دی گئی, گردن ٹوٹی اور مر گیا. امام نے کہا جاتے جاتے دنیا سے آخری منٹ کے اندر کافر بن گیا. لیکن کیسے بنا, کہ ایک گناہ کے بعد توبہ نہیں کی, آرگومنٹ لے کر آیا جو میں نے کیا صحیح کیا, پھر اس سے بڑا گناہ کیا, تب بھی توبہ کا چانس تھا, توبہ نہیں کی, اس سے بڑا گناہ کیا, وہاں بھی چانس تھا, توبہ نہیں کی, آرگومنٹ لے کر آیا, اس سے بڑا گناہ کیا, اینڈ یہ ہوا کہ مرتے وقت کافر ہو گیا. تو شیطان کا طریقہ امام یہ بتا